الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب كلام الخصوم بعضهم في بعض. قال حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قال فقال الأشعث: في والله كان بين رجل وبيني أرض فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك بينة؟ قلت لا. قال فقال لليهودي: احلف. قال قلت يا رسول الله إذن يحلف ويذهب بمالي. قال فأنزل الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم إلى آخر الآية. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: باب کلام الخصوم بعضهم فی بعض، یعنی آپس میں جھگڑا کرنے والوں کا ایک دوسرے کے بارے میں کلام کرنے کا بیان. جو مدعی یا مدعا علیہ ہے، جن کا آپس میں جھگڑا ہے، ان کا ایک دوسرے کے بارے میں کلام کرنے کا بیان. ایک دوسرے کے بارے میں کلام کرنے کا بیان، اس سے کیا مطلب ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ یہاں پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص، یعنی جن کا آپس میں جھگڑا ہے، اگر ان میں سے ایک دوسرے شخص کو کوئی ایسی بات کہتا ہے، یعنی برا بھلا کہتا ہے، اس کو جھوٹا کہتا ہے، یا کوئی اور بھی اس پر یعنی اس کے بارے میں کوئی بری بات کہتا ہے، گالی گلوچ دیتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات اس کے بارے میں کہنا جس سے کہ حد واجب نہ ہو، جس سے کہ شرعاً حد یا تعزیر جس پر شرعاً نہ ہو، تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے. آپس میں جھگڑا کرنے والوں کا جو معاملہ ہے، اگر ان میں سے کوئی شخص دوسرے کو کچھ کہتا ہے، کوئی ایسی بات کہتا ہے جس سے کہ حد یا تعزیر واجب نہ ہوتی ہو، تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے مشائخ؟ جس طرح سے کہ عدالتوں میں ہوتا ہے، عدالت میں قاضی کے سامنے یعنی کوئی شخص جو مدعی ہوتا ہے، مدعا علیہ ہوتا ہے، وہ اس کی شکایت کرتا ہے، تو اس کے بارے میں بعض دفعہ کچھ کہتا ہے کہ مثلاً یہ جھوٹ بول رہا ہے، جیسا کہ اس کے حالات سے جانتا ہے کہ یہاں پر یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کو جھوٹا کہتا ہے یا یہ جھوٹا ہے. تو اس طرح کی باتیں وہاں پہ آدمی ایک دوسرے کے بارے میں کہتا. تو اگر ایسی کوئی بات ہے جس سے کہ حد یا تعزیر واجب نہ ہو، حد یا تعزیر جسے مثلا کوئی کہہ دے کہ یہ زانی ہے، تو اگر کسی پر اس طرح کا الزام لگا دے تو کیا ہوگا؟ پھر اس کو گواہ حاضر کرنا ہوگا، اور وہاں پر اگر وہ گواہ نہیں پیش کرتا اس کے مطلب الزام پر یا جو بات کہی اس کے بارے میں، تو پھر ایسی صورت میں کیا اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے. ہاں، تو کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے کہ حد واجب ہوتی ہو، اس کے علاوہ کوئی اس طرح کی چیز ہے تو پھر یعنی جائز ہے. یہ مطلب ایسے نہیں عام طور سے جائز ہے، لیکن جن کا آپس میں جھگڑا ہے، قاضی کے سامنے یا حاکم کے سامنے شکایت جو کر رہا ہے، تو اس طرح سے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ آگے امام بخاری رحمہ اللہ بیان کر رہے ہیں حدیث میں. قال حدثنا محمد قال اخبرنا ابو معاویہ حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا ابو معاویہ. یہاں پر لکھا ہوا ہے، کتاب میں دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں آپ لوگوں کے نسخے میں کس طرح لکھا ہوا ہے. اخبرنا لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ اخبرنا لکھا ہوا ہے. لیکن جو اور دوسرے نسخے ہوتے ہیں، محدثین رحمہ اللہ کے طریقہ ہوتا ہے کہ وہ حدثنا کو کیسے لکھتے ہیں، یا تو ثنا یا کہیں لکھا رہتا ہے یا نا لکھا رہتا ہے. کیا لکھا رہتا ہے؟ نا یا ثنا. تو حدثنا کا اختصار نا اور ثنا ہوتا ہے. نا اگر لکھا ہے تو کیسے پڑھیں گے؟ اس کو حدثنا پڑھا جائے گا، اور ثنا لکھا ہے تب تو واضح ہے حدثنا ہی پڑھا جائے گا. یعنی ثنا اور نا یہ حدثنا کا اختصار ہوتا ہے، اور اگر انا لکھا ہوا انا تو وہ اخبرنا کا اختصار ہوتا ہے. ٹھیک ہے مشائخ؟ انا لکھا ہوا ہے تو وہ اخبرنا کا اختصار ہوتا ہے. اسی طرح انی لکھا ہوا ہے، یا اگر نی لکھا ہوا تو حدثنی ہے، اور انی لکھا ہوا تو اخبرنی ہے. یہ اختصار کی وجہ سے محدثین اس طرح سے لکھا کرتے تھے.
اور اسی طرح سے حدثنا یا اخبرنا سے پہلے آپ لوگ پڑھے ہوں گے حدیث کتاب میں سے پہلے، اسی لیے میں نے شروع میں نہیں بتایا تھا، حدثنا یا اخبرنا سے پہلے یعنی محدثین وہاں پر قالا، اس سے پہلے قالا محذوف ہوتا ہے، لیکن اس کو لکھتے نہیں ہیں کتاب میں، کتابتاً اس کو نہیں موجود ہوتا ہے، وہ کتابتاً لکھا نہیں ہوتا ہے، لیکن پڑھتے وقت اس کو پڑھا جاتا ہے۔ جیسے حدثنا سے پہلے قالا، اگر یہاں پر شروع میں آپ حدیث پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ قال الامام البخاری، یا اگر نہیں کہتے ہیں تو مراد وہاں پر امام بخاری ہی ہوں گے۔ قال حدثنا یعنی قال البخاری حدثنا محمد، قال اخبرنا ابو معاویہ، تو قال کے فاعل کون ہوں گے؟ ضمیر، قال میں ضمیر جو ہے فاعل ہے اور لوٹ رہی ہے اس سے پہلے والے راوی کی طرف یعنی محمد، اخبرنا ابو معاویہ۔ تو جہاں پر اس طرح سے یعنی اخبرنا یا حدثنا ہوتا ہے، اگر لکھا ہوا تو ٹھیک ہے، اور بسا اوقات اکثر محدثین اس کو اختصاراً نہیں لکھتے ہیں، لیکن اس کو پڑھا جاتا ہے، جب پڑھا جاتا ہے حدیث کو پڑھتے ہیں تو پڑھتے وقت اس کو قالا وہاں پر پڑھا جاتا ہے۔ قال حدثنا محمد قال اخبرنا ابو معاویہ عن الاعمش سلیمان بن مہران، ان کا نام سلیمان بن مہران اعمش، عن شقیق بن سلمہ ابو وائل، شقیق ابو وائل ابن سلمہ الکوفی، عن عبداللہ، کون عبداللہ مراد ہے یہاں پر؟ ہاں، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ اس سے پہلے میں نے بتایا تھا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حلف علی یمین وهو فیہا فاجر، یمین کے معنی قسم، حلفہ کے معنی بھی قسم کھانا، تو من حلف علی یمین معنی یہاں پر من حلف علی شیء بیمین، جس نے کسی چیز پر قسم کھائی یمین کے ذریعے سے، مطلب وہاں پر اللہ رب العالمین کی ذات کی قسم کھا کر کہا من حلف علی یمین وهو فیہا فاجر، فیہا ای فی تلک الیمین، اور وہ اس قسم کے اندر فاجر ہے یعنی جھوٹا ہے، وهو فیہا کاذب، یعنی کوئی جھوٹی قسم کھا کے کوئی چیز بیچ رہا ہے یا لین دین کر رہا ہے، لیقتطع بها مال امرئ مسلم، تاکہ وہ اس کے ذریعہ سے یعنی اس جھوٹی قسم کے ذریعہ سے کسی مسلمان کا مال ہڑپ کر لے، حاصل کر لے۔ اقتطاع کے معنی لے لینا، حاصل کر لینا، کاٹ کے اخذ کر لینا، یہ معنی یہاں پر لیقتطع بها مال امرئ مسلم، تاکہ اس جھوٹی قسم کے ذریعہ سے کسی مسلمان کا مال حاصل کر لے، ہڑپ لے۔ تو یہاں پر مال امرئ مسلم آیا ہے، اور اگر کسی کافر کا یا کسی ذمی کا یا کسی دوسرے شخص کا مال ہو تو جھوٹ بول کر کے حاصل کر سکتا ہے؟ ہاں مشائخ، حدیث میں فرمایا لیقتطع بها مال امرئ مسلم، اس جھوٹی قسم کے ذریعہ سے کسی مسلمان کا مال ہڑپ کرنا چاہتا ہے، لقی اللہ وهو علیہ غضبان آگے آ رہا ہے۔ تو یہاں پر مسلم کا جو لفظ آیا ہے اس کا مفہوم کیا ہے کہ گویا کہ اگر مسلم کا مال نہیں ہے، کسی دوسرے ذمی یا کسی کافر کا مشرک کا مال ہے، تو گویا کہ جھوٹ بول کر کے حاصل کر سکتا ہے اور اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، ایسا ہے؟ تو پھر یہاں پر کیوں کہا گیا لیقتطع بها مال امرئ مسلم؟ ہاں، تو یہاں پر یعنی تقریباً عام طور سے چونکہ آپس میں مسلمانوں کا معاملہ آپس میں مسلمانوں سے ہی ہوتا ہے، ایک مسلمان کا معاملہ عام طور سے اکثر مسلمان کے ساتھ ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر مسلم کا ذکر کیا ہے، ورنہ ایسا نہیں ہے، یعنی یہ گویا کہ قید نہیں ہے یہاں پر، عام طور سے چونکہ مسلمانوں کا معاملہ مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے اللہ کے رسول نے یہاں پر اس طرح ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص ہو تو من ہے وہاں پر عموم ہے، چاہے کافر ہو مشرک ہو، کسی بھی مسلمان کا مال اگر یعنی ناحق کوئی بھی شخص ہو کسی دوسرے کا مال ناحق اس طرح سے لیتا ہے تو پھر لقی اللہ وهو علیہ غضبان، اللہ تعالیٰ سے ملے گا اس حال میں کہ اللہ رب العالمین اس پر غضبناک ہوگا۔ قال فقال الاشعث، یہ اشعث بن قیس الکندی ہیں، انہوں نے فرمایا فی واللہ کان ذالک، یہ بات جو ہے یہ حدیث جو ہے یہ میرے بارے میں ہے، یعنی میرے تعلق سے ہے۔ کیا مسئلہ تھا؟ کہتے ہیں کانا بین رجل و بینی ارض، میرے درمیان اور ایک آدمی کے درمیان ایک زمین تھی، یعنی ایک زمین کا معاملہ تھا۔ وہ آدمی کون تھا؟ رجل من الیہود، اس میں ایک روایت میں آتا فی واللہ کان ذالک کان بینی و بین
رجل من الیہود، وہ ایک یہودی شخص تھا، دوسری روایت میں ہے. تو اور اس کا نام ذکر کیا جاتا ہے کہ اس کا نام جفشیش تھا. کیا نام تھا؟ جیم کے فتحہ کے ساتھ اور 2 شین ہے اس میں، جفشیش. ہاں بعض جگہوں پہ ذکر کیا جاتا ہے جشیش، نام ذکر کیا جشیش. اللہ علم کو سے نسخوں میں نے دیکھا اس کو کہیں پر جف فا لکھا ہوا بیچ میں، جیم اور شین کے درمیان فا لکھا ہوا ہے. لیکن اور کسی نسخوں میں ہے شروحات وہاں جشیش لکھا ہوا ہے، جشیش. تو شاید وہ جشیش ہی ہے، ہو سکتا ہے کہیں کتابت میں کہیں غلط لکھا ہو. جشیش جیم کے فتحہ کے ساتھ. تو ایک یہودی شخص اور میرے درمیان ایک معاملہ تھا زمین کا. فجحدنی، اس نے انکار کر دیا، یعنی میرے حق کا اس نے انکار کر دیا. فقدمتہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا. فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ کا بینۃ، اللہ کے رسول نے مجھ سے پوچھا کیا تمہارے پاس بینہ ہے، شہادت ہے، گواہی ہے، یعنی تمہارے ساتھ کوئی دلیل، کوئی ثبوت ہے کہ اس زمین میں تمہارا حق ہے، تمہارا حصہ ہے؟ قلت لا، تو میں نے کہا کہ نہیں، یعنی میرے پاس کوئی گواہی یا شہادت نہیں ہے. قال فقال، تو راوی کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا یہودی سے، احلف، تم قسم کھاؤ کہ یہ زمین تمہاری ہی ہے، اس میں ان کا حق نہیں، تم قسم کھاؤ. کیا ہوتا ہے یعنی جو شریعت کا قاعدہ ہے، قانون کیا ہے کہ مدعی کیا کرے گا؟ البینۃ علی المدعی، مدعی جو ہے، جو دعویٰ کرنے والا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ گواہ پیش کرے. اور جو مدعا ہے اس پر کیا ہے؟ قسم ہے. اگر مدعی جو کہتا ہے کہ مثلا کسی کے ہاتھ میں کوئی سامان ہے، مثلا گھڑی ہے، اس کے قبضے میں ہے، اس کے گھر پہ ہے، وہ اس کو استعمال کر رہا ہے. اب اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ یہ سامان اس کا نہیں بلکہ میرا ہے، تو اس شخص کے لیے ضروری ہے، جو دعویٰ کرنے والا ہے، کہ وہ دلیل پیش کرے. ٹھیک ہے، ثبوت لائے، گواہی پیش کرے کہ ہاں یہ چیز اس کی نہیں بلکہ اس کی. اگر کوئی دو گواہ پیش کرتے تو گواہی دینے والے آ جاتے ہیں، ثبوت مل جاتا ہے، تو کیا قاضی اس کے حساب سے یعنی فیصلہ کرے گا. اور اگر یہ گواہ نہیں پیش کر پاتا ہے، کوئی گواہ نہیں ہے، تو پھر مدعا علیہ، یعنی جس پر دعویٰ کیا جا رہا ہے، اس سے کہا جائے گا کہ تم قسم کھاؤ کہ یہ سامان تمہارا ہے، اس کا نہیں ہے. اگر وہ قسم کھا لیتا ہے تو پھر وہ اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے مشائخ؟ تو اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلے صحابی سے کہا کہ تم قسم کھاؤ، تو انہوں نے کہا گواہ پیش کرو، انہوں نے کہا نہیں ہے کوئی گواہ. تو یہودی صاحب نے فرمایا کہ تم قسم کھاؤ کہ یہ سامان یا یہ زمین تمہاری ہی ہے، ان میں ان کا حق نہیں ہے. قال، تو کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ اذن یحلف، اذن یحلف پڑھا جائے گا، کیا پڑھا جائے گا مشائخ یہاں پہ؟ کیوں؟ ہاں یہاں پر اذن ہے، اذن ان لن کئی، اذن میں سے اذن ہے، تو اذن یحلف ویذهب، اسی پر عطف ویذهب بمالی. تو کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول تب تو یہ قسم کھا لے گا اور میرا مال ہڑپ کر لے گا، میرا مال وہ کہ لے اڑے گا، چلا جائے گا، لے کے حاصل کر لے گا میرا مال. کیوں کہا یہ؟ انہوں نے اس وجہ سے کہا کیونکہ وہ یہودی ہے اور اسے جھوٹی قسم کھانے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کو جھوٹی قسم کھائے کچھ بھی کھائے، اللہ تعالیٰ کو اس کو ڈر ہی نہیں. اللہ تعالیٰ پر یا اللہ کے رسول پر، آخرت پر اس کا پکا ایمان ہے ہی نہیں. تو اذن یحلف، تب تو وہ قسم کھا لے گا، جھوٹی قسم کھا کر کے، میرے پاس گواہ بھی نہیں ہے، جھوٹی قسم کھا لے گا اور اس طرح سے میرا مال جو ہے حاصل کر لے گا. قال فانزل الله تعالى ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم الى اخر. یعنی یہ آیت کریمہ جو ہے اس کے بعد نازل ہوئی کہ جو لوگ اس طرح سے اللہ رب العالمین کے عہد و پیمان اور قسموں کے ذریعے سے معمولی مال حاصل کر لے تو آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، الی آخر الآیہ. تو یہ آیت کریمہ کہتے ہیں کہ یہ حکم جو ہے میرے بارے میں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے تعلق سے اس طرح سے فرمایا تھا. یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی. باب سے جو تعلق ہے وہ یہ ہے اذن یحلف ویذهب بمالی. قلت یا رسول اللہ اذن یحلف ویذهب بمالی، اے اللہ کے رسول تب تو یہ قسم کھا کر، قسم کھانے جھوٹی قسم، یہ جھوٹی قسم کھا کر کے، یعنی جھوٹ بولے گا، یہ جھوٹ بول کر کے میرا مال حاصل کر لے گا. اب دیکھیے
صحابی نے اس آدمی کے بارے میں کیا کہا کہ یہ جھوٹی قسم کھا لے گا اور یہ جھوٹ بول کر کے میرا مال حاصل کر لے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ان پر نکیر نہیں کی کہ تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو, کسی کے بارے میں ایسا کیوں کہہ رہے ہو کہ وہ جھوٹ بولے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر انکار نہیں کیا, بلکہ آپ خاموش رہے, جو اس بات کی دلیل ہے کہ اگر جن کا آپس میں جھگڑا ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں کلام کریں جس سے کہ حد یا تعزیر واجب نہ ہوتی ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے مشائخ. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اس آیت کی تفسیر جا کر کے دیکھ سکتے ہیں آپ, اس آیت کا بھی یہی مطلب ہے. اس کے بعد دوسری حدیث ہے, امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کے تحت لاتے ہیں, قال حدثنا عبد اللہ بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد. یہاں پر عبداللہ بن کعب روایت کرتے ہیں اپنے والد کعب بن مالک سے, جو صحابی ہیں کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انه تقاضى ابن ابی حدرد دینا. ہلو, ہلو, آواز کیوں آ رہی ہے مشائخ؟ آپ لوگوں کی طرف سے آواز بہت زیادہ آ رہی ہے, کیا بات؟ ادھر سے آواز پتہ نہیں کیوں آتی رہتی ہے, آپ لوگوں کی آواز بہت زیادہ آ رہی ہے. یعنی گھر کے اندر سے آواز یا جیسے بچوں کے بولنے کی آواز. تقاضا کے معنی تقاضا کرنا جس کو کہتے ہیں مطالبہ کرنا. انہ تقاضا ابن ابی حدرد, ابو حدرد یعنی ابن ابی حدرد, ان کا نام جو ہے عبداللہ الاسلمی ہے, عبداللہ بن ابی حدرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کعب بن مالک نے عبداللہ الاسلمی یعنی عبداللہ بن ابی حدرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک قرض کا مطالبہ کیا, یعنی ان کے اوپر قرض تھا ان کا, تو اس کا انہوں نے مطالبہ کیا. کان لہ علیہ, جو ان کے اوپر تھا یعنی ابن ابی حدرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ان کا قرض تھا, تو انہوں نے ان سے تقاضا کیا. کہاں تقاضا کیا؟ فی المسجد. تو فی المسجد جو یہ ہے جار مجرور کس سے متعلق ہے؟ فی المسجد جار مجرور کس سے متعلق ہے؟ یہ کان انہ تقاضا ابن ابی حدرد دینا کان لہ علیہ فی المسجد. یہ تقاضا سے ہے, تقاضا سے متعلق ہے. تقاضا یعنی کہاں مطالبہ کیا, کس جگہ؟ مسجد میں, نہ کہ کان لہ علیہ دینا فی المسجد, کہ مسجد میں ان کے اوپر قرض تھا. ٹھیک ہے. فارتفعت اصواتہما, یعنی انہوں نے تقاضا کیا, مطالبہ کیا, اپنا قرض مانگا اور دونوں کی آوازیں بلند ہو گئیں, یعنی آپس میں ایک دوسرے سے تیز تیز آواز میں باتیں کرنے لگے, اور بعد میں فتلاح یعنی آپس میں جھگڑ پڑے, یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی آواز کو سنی. حتی سمعہا رسول اللہ, یعنی ان کی آوازوں کو اللہ کے رسول نے سنی. وہو فی بیتہ, اور وہ اللہ کے رسول اپنے گھر کے اندر تھے, مسجد میں لوگ جھگڑ رہے تھے اور اللہ کے رسول گھر میں تھے. فخرج الیہما, اللہ کے رسول ان دونوں کی طرف نکل کر کے آیا. حتی کشف سجف حجرتہ, یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے اپنے حجرے کے پردے کو ہٹایا. سجف کہتے ہیں, سجف مانے ستر کے معنی میں پردہ جو ہوتا ہے, اور پردے کا جو دو پلو ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس میں سے ایک کو کہا جاتا ہے سجف. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے کے پردے کو ہٹایا. فنادا یا کعب, آپ نے پکارا اے کعب. قال لبیک یا رسول اللہ. قال ضع من دینک ھذا واومأ الیہ ای الشطر. اللہ کے رسول نے کہا کہ اپنے قرض میں سے, یعنی جو تمہارا قرض ان کے اوپر ہے, اس میں سے اتنا تم وضع کر دو, یعنی چھوڑ دو, معاف کر دو. واومأ الیہ ای الشطر, آپ نے اشارہ کیا, ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا یعنی نصف کا, کہ نصف جو ہے قرض تم معاف کر دو, چھوڑ دو. قال لقد فعلت یا رسول اللہ, انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول, یقیناً میں نے
کر دیا، یعنی یہاں پر ماضی کا صیغہ استعمال کیا ہے کہ گویا کہ اللہ رسول میں نے معاف کر دیا، اب ہو گیا، آپ نے کہہ دیا تو ہو گیا۔ قال قم فقضہ، آپ نے دوسرے صحابی جو تھے ابن ابی حضرت، ان سے کہا کہ جاؤ اٹھو اور جاؤ کہ جو آدھا باقی ہے اس کو کیا کرو، ادا کر دو۔ تو یہاں پر اس حدیث سے جو باب کا تعلق ہے اور دونوں کے درمیان جو مناسبت ہے کس سے ہے، فارتفعت اصواتهما حتى سمعها رسول اللہ، دوسرے تلا حیا، یعنی دونوں آپس میں لڑ پڑے، جھگڑ پڑے۔ ظاہر سی بات ہے جب اس طرح سے جھگڑتا آدمی تو کیا کرتے ہیں، سست، کاہل اور ایسا ویسا ایک دوسرے کو کہتے ہیں۔ تو یہی یہاں پر باب سے یہاں پر مناسبت ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو لڑنے لگے، جھگڑنے لگے، یہاں تک کہ ان کی آوازیں بلند ہوگی، اور آواز سن کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل کر کے آئے۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول نے نہیں منع کیا کہ تم اس طرح سے کسی کے دوسرے کے بارے میں اس طرح سے کہنا یا کسی کو اس طرح سے کلام کرنا درست نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول نے جو معاملہ تھا اس کے بارے میں کہا کہ یعنی قرض ان کا جو تم آدھا معاف کر دو۔ یہاں پر اگر اس طرح سے کوئی شخص ہو، ٹھیک ہے، یعنی پریشان ہو، تو آدمی جو قرض دار اس کو بھی چاہیے کہ اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ان کو کہا تھا کہ تم اتنا یعنی ان کا آدھا جو ہے قرض معاف کر دو۔ قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري انه قال سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها وكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف ثم لببته بردائه۔ یہاں پر حدیث جو ہے عروہ بن زبیر روایت کرتے ہیں، عبد الرحمن بن عبد القاری، عبد الرحمن بن عبد القاری ہے، یہ عبد الرحمن بن عبد القاری، یہ عبد القاری یعنی عبد کی نسبت القاری کی طرف نہیں ہے، بلکہ یہ قارہ، قبیلہ قارہ کی طرف نسبت ہے مشائخ، ٹھیک ہے، قارہ ایک قبیلہ تھا تو ان کا نام کیا ہے، عبد الرحمن بن عبد نام ہے، عبد الرحمن بن عبدن، اور القاری جو ہے یہ نسبت ہے کس کی طرف، قبیلہ قارہ کی طرف۔ انہ قال، انہوں نے فرمایا، سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ یقول، کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، سمعت ہشام بن حکیم بن حزام، میں نے ہشام بن حکیم بن حزام، ہشام اور ان کے والد جو حکیم ہے، ٹھیک ہے، تو آج کا درس نہیں پڑھانے دیتے ہیں، انشاءاللہ کل پڑھیں گے، باقی اس حدیث کو پورا کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔